الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفى عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم سامعین کرام، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت سرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نام کے بارے میں محدثین کے اندر تھوڑا اختلاف رہا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ ان کا اصل نام قیس ابن سرما تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ سرما ابن قیس تھا۔ تو بہرحال سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی اسلام کے اندر جب روزے فرض ہوئے تو اس وقت روزے کی کیفیت چونکہ یہ تھی کہ مغرب کے بعد جتنی دیر بندہ جاگ سکتا تھا، کھا پی سکتا تھا، مباشرت کر سکتا تھا، جب نیند آ گئی تو کھانا پینا بھی حرام اور بیوی بھی حرام۔ تو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب آدمی تھے بیچارے، دن بھر کام کاج کرتے رہے روزے کے ساتھ، گرمی کا موسم تھا۔ رات کو گھر آئے، مغرب کا وقت ہوا، بیوی سے کہا کہ کھانے پینے کی چیز موجود ہے، انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں۔ تو ان کا چونکہ روزہ تھا تو بیوی نے کہا کہ آپ ٹھہرو، میں پڑوس سے کوئی کھانا لے کر آتی ہوں۔ وہ پڑوس میں چلی گئی، یہ تھکے ہوئے تھے، کسی چیز کا سہارا لے کر بیٹھے، ان کو نیند آ گئی۔ تو اگلے دن کا روزہ ساتھ ہی شروع ہو گیا، ابھی پہلی بھی افطاری نہیں ہوئی تھی اور دوسرا روزہ اس کے ساتھ شروع ہو گیا۔ اگلے دن ظہر کے وقت بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اور دوسرا یہ ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ رات کو روزے کی راتوں کے اندر بیویوں کے پاس جانا بھی حرام تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہے، کسی اہم بات کے بارے میں گفتگو کرتے رہے، تو گھر جانے میں ان کو دیر ہو گئی۔ تو جب گھر پہنچے تو دیکھا بیوی سو چکی ہے، ان کو جگایا اور اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ تو بیوی نے کہا کہ مجھے نیند آ گئی تھی، میرے اگلے دن کا روزہ شروع ہو چکا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، تم بہانہ کر رہی ہو۔ تو ان سے اپنی خواہش پوری کر لی۔ اور اسی طرح کا ایک واقعہ بخاری شریف میں لکھا ہے، حضرت کعب ابن مالک جو مدینہ منورہ کے مشہور قاری تھے اور اتنا اچھا قرآن پڑھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار خود ان کے پاس تشریف لے جاتے اور ان کو فرماتے کہ مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ تو یہ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ جاتے کہ آپ کے اوپر اللہ نے قرآن نازل فرمایا، تو آپ ہمیں قرآن پڑھ کر سنائیے، میں تو آپ کا ادنا سا غلام ہوں، میں کیسے سنا سکتا ہوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں تم سے قرآن سنوں۔ یعنی ان کا پڑھنے کا انداز اتنا خوبصورت تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان سے قرآن سنا کرتے تھے۔ تو حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رمضان کی راتوں کے اندر اپنی بیوی سے مباشرت کر لی۔ تو جب یہ واقعات پیش آئے تو اس پر اللہ جل شان نے یہ آیات نازل فرمائی، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ اللہ تعالیٰ نے اب رمضان کی راتوں کے اندر تمہاری بیویوں کے پاس تمہیں جانے سے منع جو کیا تھا، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم فرما رہے ہیں کہ تم رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے ہو، مباشرت کر سکتے ہو۔ تو اگلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ میاں بیوی کا جو آپس میں تعلق ہوتا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تو ان کا تعلق اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت انداز میں بیان فرمایا کہ عورت مرد کے لیے ایسی ہے جس طرح مرد کے جسم کا لباس ہو، اور مرد اپنی بیوی کے لیے ایسی ہے جس طرح عورت کے جسم کا لباس ہو۔ تو اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو جسم کا لباس ہوتا ہے یہ ہمارے جسم کے عیب کو چھپا لیتا ہے۔ میرے جسم کے اندر کتنا عیب ہے، میرے لباس نے سب کچھ چھپا لیا۔ تو جب میاں بیوی کا آپس میں تعلق جڑتا ہے، ان کا آپس میں نکاح ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ایسی ایک دوسرے کی محبت ڈال دیتے ہیں کہ عورت مرد کے عیبوں کو چھپا لیتی ہے اور مرد اپنی بیوی کے عیبوں کو چھپا لیتا ہے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح لباس جو ہے یہ جسم کے بالکل قریب ہوتا ہے، لباس اور جسم کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوتا، تو جب مرد اور عورت کا نکاح ہوتا ہے تو ان کا تعلق بھی آپس میں ایسا ہی ہو جاتا ہے کہ ان کے درمیان میں بھی کوئی فاصلہ نہیں رہتا، آپس میں ایک دوسرے کے بالکل قریب ہو جاتے ہیں۔ اور تیسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر مرد کے جسم میں کوئی گناہ ہوتے ہیں، اس کے اندر کوئی غیر شرعی حرکات ہوتی ہیں تو بیوی اس کو سمجھا دیتی ہے۔ اگر بیوی کے اندر کوئی ایسی غیر شرعی حرکت ہوتی ہے تو مرد اس کو سمجھا دیتا ہے، تو گویا ایک دوسرے کے لیے دونوں نیکی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔
مرد بیوی کے لیے اور بیوی اپنے مرد کے لیے۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دونوں کا تعلق آپس میں ایسا ہے جس طرح جسم کا تعلق جسم کے لباس کے ساتھ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید یہ بات ارشاد فرمائی، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، یہ ان دو واقعات کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے واقعہ پیش آیا تھا کہ رمضان کی راتوں کے اندر وہ اپنی بیوی کے پاس چلے گئے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے، تو ہم نے یہ کام چھپ کر کیا، اللہ تعالیٰ تمہارے نفسوں کی خیانت سے اچھی طرح واقف ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس گناہ کو معاف کر دیا، کیونکہ منع تھا تو ہم نے اس منع کو جو ہے منع نہ سمجھا اور وہ کام کر بیٹھے جس سے اللہ نے روکا تھا۔ فتاب علیکم، تو لہٰذا اللہ نے وہ گناہ تو تمہیں معاف کر دیا اور تمہاری توبہ جو ہے وہ قبول کر لی۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے یہ واقعات پیش ہوئے تھے، تو ان آیات کے بعد بہت شرمندہ ہوئے اور انہوں نے صدق کے دل سے توبہ کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اس کا اظہار بھی کیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فتاب علیکم، اللہ نے تمہاری توبہ بھی قبول کر لی اور تمہارے اس گناہ کو بھی معاف کر دیا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حکم بدل دیا۔ پہلے یہ تھا کہ مغرب کے بعد اگر کوئی سو گیا تو کھانا پینا بھی ختم اور پھر بیویوں کے پاس بھی نہیں جا سکتے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اب اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ رمضان کی راتوں کے اندر تم اس زواجی تعلقات قائم کر سکتے ہو، اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے ہو صبح صادق تک۔ جب سحری کا ٹائم ختم ہو جائے تو اس کے بعد پھر کھانا پینا بھی بند اور پھر بیوی کے پاس بھی نہیں جا سکتے۔ اور پھر اگلی بات یہ ارشاد فرمائی ما کتب اللہ لکم، کہ تم بیویوں کے پاس کیوں جاؤ، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی نسل کو باقی رکھنے کے لیے میاں بیوی کا تعلق بنایا۔ اگر صرف خالی شہوت پوری کرنی ہوتی، یہ تو جانوروں کا کام تھا، تو انسان اگر میاں بیوی کا تعلق قائم کرتے ہیں، ازدواجی تعلقات قائم کرتے ہیں، تو اس میں ان کی نیت جو ہے وہ نیک صالح اولاد کی ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے خاندان میں شادی کرو جو ولود اور ودود ہو، ایسی عورت سے شادی کرو جو ولود اور ودود ہو، یعنی محبت کرنے والی بھی ہو اور زیادہ بچہ پیدا کرنے والی ہو۔ تو صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات تو ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ محبت کرنے والی ہے یا نہیں محبت کرنے والی، اس کے مزاج سے پتہ چل جائے گا، لیکن ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کس عورت کے بچے زیادہ پیدا ہوتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ ایسے خاندان میں شادی کرو جس خاندان کے اندر بچے زیادہ پیدا ہوں، تو اس خاندان میں جب شادی کرو گے تو یقیناً تمہارے بچے بھی زیادہ پیدا ہوں گے۔ پھر کسی نے سوال کیا کہ بچے زیادہ پیدا کیوں کرنے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت زیادہ ہوگی اور میں اپنے ساتھ زیادہ لوگوں کو لے کر جنت میں جاؤں گا اور انبیاء کی جماعت میں فخر کروں گا کہ میرے ساتھ زیادہ لوگ کھڑے ہیں اور زیادہ لوگوں کو میں اپنے ساتھ لے کر جنت میں جا رہا ہوں۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن 120 صفیں بنے گی تمام دنیا کے انسانوں کی، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک۔ تو 120 صفوں کے اندر 80 صفیں جو ہوں گی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوں گی اور 40 صفیں باقی نبیوں کی امتوں کی ہوں گی۔ تو مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن زیادہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور زیادہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ کچھ نبی ایسے بھی گزرے کہ جن کا ماننے والا کوئی بھی نہیں تھا، وہ اکیلے کے اکیلے کھڑے ہوں گے، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے ساتھ چند افراد ہوں گے۔ اور سیدنا نوح علیہ السلام جن کی تبلیغ کا زمانہ سب سے زیادہ لمبا تھا، 950 سال تک انہوں نے لوگوں کو سمجھایا تھا، 1050 سال تقریباً ان کی عمر ہوئی تھی، تو 950 سال کی محنت صرف 80 بندہ مسلمان ہوا، تو قیامت کے دن ان کے ساتھ صرف 80 بندہ ہی کھڑا ہوگا۔ تو اس لیے اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میاں بیوی کا تعلق آپس میں قائم کرو، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور یہ اس لیے قائم کرو جو اللہ تعالی نے تمہارے نصیب کے اندر اولاد لکھ دی ہے، اس اولاد کو طلب کرنے کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے میل ملاپ کرو۔ تو اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کر دی گئی تمہارے لیے رمضان کی راتوں کے اندر تمہاری بیویاں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اور تمہارا ان کا آپس میں تعلق اس طرح ہے کہ جس طرح وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفی عنکم، اللہ نے جان لیا جو تم نے اپنے نفسوں کے ساتھ خیانت کی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی اور تم کو معاف کر دیا۔ فالآن باشروہن، اب رمضان کی راتوں کے اندر تم مباشرت کر سکتے ہو۔ وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور مباشرت کس لیے کرو؟ تاکہ تم اس اولاد کو طلب کرو جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھ دی ہے۔ جو کہا سنا اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔